السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آسان اردو ادب میں۔ آج کا عنوان ہے دبستان لکھنؤ اور اس کی خصوصیات۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بات ہے 1722 عیسوی کی، جب سلطان دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سعادت علی خان نے خود مختاری حاصل کر لی اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ صفدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں مزید اضافہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کوششیں کی، اور آصف الدولہ نے اس کام میں 4 چاند لگا دیے۔ اس کے برعکس دہلی کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے اور وہاں کے بہت سے شعراء لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ دولت کی فراوانی، امن و امان اور سلطنت کے استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران عیش و نشاط اور رنگ رلیوں کے دلدادہ ہو گئے۔ شجاع الدولہ کو عورتوں سے خصوصی رغبت تھی اور اپنے محل میں عورتوں کو داخل کیا۔ حکمرانوں کی پیروی میں عمرہ بھی اسی رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ سلاطین کی عیش پسندی اور پست مذاقی نے طوائف کو معاشرے کا اہم جز بنا دیا۔ طوائفوں کے کوٹھے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے، جہاں شعر و ادب، شائستگی اور عیش و عشرت سکھانے کی شان و شوکت اور امن و امان کے اس ماحول میں فنون نے بہت ترقی کی۔ راگ رنگ اور رقص و سرور کی محفلوں کے علاوہ شعر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ دہلی کی بدامنی کے سبب شاعری کا نیا مرکز لکھنؤ میں قائم ہوا۔ دربار کی سرپرستی نے شاعری کا ایک عام ماحول پیدا کر دیا، جگہ جگہ مشاعرے ہونے لگے۔ ابتدا میں مہاجر شعراء دہلی کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی اور لکھنؤ کی اپنی زبان، اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ نمایاں ہوتا چلا گیا، اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی، جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کری۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات: خارجیت و بیرون بینی، فکر و فلسفے سے عاری اور وعدات قلبی کے ذکر کے بجائے شعراء لکھنؤ سراپا نگاری پر زور دیتے تھے۔ سید وقار عظیم ان کی شعری خصوصیات، خاص کر خارجیت اور بیرون بینی کے تعلق سے لکھتے ہیں: لکھنویت تکلف و تصنع کا دوسرا نام ہے۔ لکھنؤ کی ساری زندگی میں ظاہر پر اس قدر زور تھا کہ شعراء کو درون بینی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ان کی نظروں کے سامنے اتنے مناظر تھے کہ ان کے دیکھنے سے انہیں فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ ایسے میں دل کی کھڑکی کھول کر میر کی طرح اپنی ذات کے اندر کون جھانکتا ہے، جبکہ انہیں عیش و عشرت اور آرائش و زیبائش کی محفلوں سے فرصت ہی نہیں تھی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا: دیکھی شب وصل ناف اس کی، روشن ہوئی چشم آرزو کی۔ مضمون آفرینی: مضمون آفرینی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر روایتی مضامین میں سے نئے، مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب پہلو تلاش کرتا ہے۔ ایسے مضامین کی بنیاد جذبے کے بجائے تخیل یا واہمے پر ہوتی ہے۔ شعراء لکھنؤ اس میں پیش تھے، جیسے کہ ایک شاعر نے کہا: گلے بر کے تر سمجھ کر لگا بیٹھی ایک چونچ، بلبل ہمارے زخم جگر۔ معاملہ بندی: بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، جذبات کی پاکیزگی اور بیان کی متانت جو دہلوی شاعری کا امتیازی شان تھی، یہاں عنقا ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک نئے فن نے لے لی جس کا نام معاملہ بندی ہے، جس میں عاشق اور معشوق کے درمیان پیش آنے والے واقعات پردہ دوروں کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ لکھنؤی شعراء کی اس میدان میں گلفشانی کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ منہ گال پر رکھنے سے خفا ہوتے اور ناحق، مس کرنے سے قرآن کی فضیلت نہیں جاتی۔ تلخ بادام کا منہ میں میرے آتا ہے مزہ، چشم کا بوسہ جو وہ ہو کے خفا دیتا ہے۔ رعایت لفظی: دبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت رعایت لفظی بتائی جاتی ہے۔ اس پہلو کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں: لکھنؤ کا معاشرہ خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البال لوگوں کا معاشرہ تھا۔ مجلس زندگی کی جان لفظی رعایتیں ہوتی ہیں۔ مجلس میں مقبول وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں زبان پر پوری قدرت ہو اور لفظ کا لفظ سے تعلق اور لفظ کا معنی سے رشتہ پوری طرح سمجھتے ہوں۔ لفظی رعایتیں محفل میں تفریح کا ذریعہ ہوتی ہیں اور طنز کو گوارا بناتی ہیں۔
لکھنؤ میں لفظی رعایتوں کا از حد شوق تھا، خاص و عام دونوں اس کے بہت شائق تھے، یہاں تک کہ بندیاں کرنے والوں کو باقاعدہ ملازم رکھا جاتا تھا۔ طویل غزلیں، طویل غزل سے غزل کو فائدے کے بجائے نقصان ہوا۔ بھرتی کے اشعار غزل میں کثرت سے شامل ہونے لگے، شعراء زور کلام دکھانے کے لیے لمبی ردیفیں اختیار کرنا شروع کی، معمولی قافیوں اور ردیفوں کو معمولی سمجھا جانے لگا۔ اس کی ایک مثال، انتہائی لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کر کہنے لگے بستر کو جھاڑا چاہیے۔ نسائیت، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں کہ ہر زمانے اور ہر زبان و ادب میں عورت شاعری کا ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے، لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو اہم مقام حاصل ہو گیا تھا، اور اگر یہ عورتیں پاک دامن اور عفت مآب ہوتیں تو اور بات تھی، لیکن ایک تو یہ عورتیں بازاری تھیں اور دوسری طرف عیش و عشرت اور فراغت نے مردوں کو مردانہ خصائل سے محروم کر کے ان کے مردانہ جذبات و خیالات کو کمزور کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کے جذبات و خیالات اور زبان پر نسائیت غالب آ گئی، اس کی بدولت ریختی پروان چڑھی، جس میں عورتوں کے فاحشانہ جذبات کو شاعری میں پرو کر پیش کیا گیا، جو کہ لکھنؤ کی شاعری اور سوسائٹی کے دامن پر نہ مٹنے والا نشان بن کر رہ گیا۔ سوز و گداز، ڈاکٹر اندلیب شادانی جنہوں نے لکھنوی شاعری کے خراب پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، وہیں وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں شعراء لکھنؤ کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو پڑھنے والوں کے دل پر گہرا اثر نہ چھوڑتے ہیں، جو کہ سوز و گداز جذبات و احساسات اور واردات قلبیہ کے ترجمان ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ مجموعی جائزہ، اردو ادب میں دونوں دبستانوں کی اپنے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے۔ دبستان لکھنؤ نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کی بہت خدمت کی، اور ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک نے اردو زبان کو قواعد و ضوابط کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی دی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی لوٹیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔